وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، دوبارہ جب آئیں گے تو نیک بن کر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور، چپ، ولا تکلمون، اسپیک یو ناٹ ٹو می، ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو۔ بولے بتائیے کتنے بد نصیب ہوں گے جن کے بارے میں اللہ یہ فرما دیتا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، لا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ کتنے بدبخت اور کتنے بد نصیب ہوں گے جس سے اللہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج دنیا میں اللہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، بات کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تم بات کرنا چاہو تو تمہیں کتے کی طرح ہکال دیا جائے، اور رب یہ فرمائے اسپیک یو ناٹ ٹو می، تم مجھ سے بات مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے بات مت کرو، لا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ تم سے عذاب ہلکا نہیں کر رہے، کم سے کم ایک دن ہلکا، یخفف عنا یومن، اڈے ایک دن جہنم کا عذاب ہلکا کر دو۔ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، ڈرانے والے نہیں آئے؟ کہا کہ آئے تھے، تو تمہارا جواب کیا رہا؟ کہا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو آج تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ تم نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، آج تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ آئے تھے نا بتانے والے، سمجھانے والے آئے تھے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، لہذا آج تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ، رسولوں کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، آج تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ رحمان کے بندوں کی ایک دعا ہے، عباد الرحمن کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ اپنی راتیں سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں، متہجد ہیں، سب تہجد گزار ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب لپٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ جہنم کے عذاب کو غرام کہا گیا، غرام، اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں انسیپریبل، جو جدا نہ ہو، یعنی پرماننٹ پنشمنٹ، چھٹکارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی سے لفظ غریم ہے، غریم، غریم کہتے قرض خواہ کو، قرض خواہ قرض دار سے لپٹا رہتا ہے، لا میرا قرض دے، لا میرا قرض دے، لا میرا قرض دے۔ تو جس طریقے سے قرض خواہ قرض دار کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ایسے ہی جہنم جہنمیوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا، غرام، قرآن حکیم ہے، اس کا اسلوب بیان حیرت انگیز ہے۔ تو یہ دعا عباد الرحمن کی۔ یہ جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جگہ انتہائی خوفناک ہے، اور اس جگہ کا جو مرکزی عذاب ہے وہ آگ ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، Allah's fire kindled، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کیا مطلب اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے؟
دنیا کے کوئی شخص کوئی آگ جلائے اسے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ جس آگ کو روشن کرے، جو آگ جلائے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ گویا اللہ کی یہ جلائی ہوئی آگ ابدی ہے، یہ بجھنے والی نہیں ہے، اور اس کی خاص خصوصیت ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی۔ اللہ، اطلاع علی کا مطلب ہوتا ہے جیسے which leaps over the hearts، دل کے اوپر چڑھ جانا، اسے، یہ دل ہے، دل اس کے اوپر اسے چڑھ جانا۔ یہ دل سب سے نازک عضو ہے بدن انسانی میں، ایک اٹیک برداشت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ جہنم کی آگ کی حرارت برداشت کر سکتا، معمولی اٹیک برداشت نہیں کر پاتا یہ دل، چہ جائے کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر چڑھ جائے، کتنی تکلیف ہو گیا، یہ جھٹکا نہیں برداشت کر پاتا ہے دل، اس کو اٹیک کہتے ہیں۔ آگ اس کے اوپر چڑھ جائے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ سے برابر پناہ مانگتے تھے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعا یہی ہے، کون سی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعا ہے، سب سے زیادہ دعا آپ یہی کیا کرتے تھے، جس میں جہنم سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی۔ یہ کتنی خوفناک جگہ ہے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواہ مسلم فی کتاب الجنت والنار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ رکھ دیجئے، یہ موبائل رکھ دیجئے، اپنا موبائل رکھیے آپ، موبائل رکھیے۔ قیامت کے دن جہنم کو میدان حشر میں کھینچ کر کے لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ، جانتے ہیں فرشتہ نور کا بنا ہوا ہے، یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر زمین پر پیر مار دے تو زمین دہل جائے، ایک فرشتے کا پاور ہوتا ہے۔ تو 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے، اور اسے میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی خوفناک جگہ ہے یہ، اور کس قدر خوفناک ہے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما لی لم ارى میکائیل ضاحکا قط
قال ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار رواہ احمد فی مسندہ. اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں اور علامہ البانی سلسلۃ الصحیحہ کے اندر لائے ہیں. حدیث صحیح ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، انہ قال لجبریل، جبرائیل سے پوچھا کہ تمام فرشتوں سے میں ملا، سب مسکرا کر ملے، لیکن میکائیل سے جب بھی ملا ہوں میں نے میکائیل کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. مالی لم ارى میکائیل ضاحکا قط، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبرائیل نے فرمایا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم بنائی گئی ہے تب سے اس فرشتے کے ہونٹوں پہ ہنسی نہیں آئی. ایک معصوم فرشتہ اس قدر ڈرا ہوا ہے جہنم دیکھ کر کے. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے؟ یہ معصوم فرشتہ ہے، اس کو جہنم یا جنت میں نہیں جانا ہے، یہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں اس سے ملا ہوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی. جواب ملا جب سے جہنم بنی ہے تب سے فرشتہ ہنسا نہیں ہے کبھی. ایک معصوم ہستی اور ایک معزز فرشتہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل جیسی معزز ہستی کے ساتھ فرمایا ہے. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دیکھیں جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا تذکرہ کیا گیا، جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا تذکرہ کیا گیا. یہ اتنا معزز فرشتہ ہے، اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی ہے. اور جبرائیل نے بتایا ہے، یہ جبرائیل ہی بتا رہے ہیں نا جن کے ساتھ میکائیل کا ذکر کیا گیا ہے، کہ جب سے یہ جہنم بنی ہے اور اس نے جہنم کو دیکھا ہے تب سے یہ ہنسا نہیں ہے. کہ ہم لوگوں کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں. حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ روح البیان میں اسماعیل حقی نے روح البیان فی تفسیر القرآن میں لکھا ہے مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مررت على الصراط فقال لا فقال هل تدري الى الجنة تصير ام الى النار فقال لا قال ففي بهذا الضحك فما روي الفتى بعد ذلك يضحك. روح البیان فی تفسیر القرآن. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ان میں ایک نوجوان زور زور سے ہنس رہا ہے. بشاب یضحک، زور زور سے ہنس رہا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فقال له یا بنی، بیٹے ایک بات بولوں؟ کہا کہ جی بولیے. کہا کہ حل مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکے ہو؟ فقال اللہ، پل صراط پر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی میں پل صراط پر سے نہیں گزرا ہوں. فقال له حل تدری الی الجنت تصیر ام الی النار، کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ فقال اللہ، معلوم نہیں. فقال ففیما ھذا الضحک، یہ ہنسی کس لیے ہے؟ فما روی الفتى بعد ذلك یضحک، اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے. آج تو نوجوانوں کے پاس ہنسنے کے سوا ہے کیا؟ وہ نوجوان جن کا دل نرم ہونا چاہیے تھا. علماء سو نے پتہ نہیں کیسی تربیت کی ہے ان کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے. چند الفاظ لے کر رٹ رہے ہیں، کسی کو اوپر فتویٰ لگا رہے کہ یہ
ربانی عالم ہے یا ربانی عالم نہیں ہے، یا رمضانی عالم ہے تو رمضانی عالم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ نوجوان بولتے ہیں جن کو شریعت کی شین، علم کا عین اور عربی کے عین نہیں آتی ہے۔ یہ برے علماء نے اس طریقے کی تربیت نوجوانوں کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو تربیت دیکھیے حضرت حسن بصری کی، کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات فرمائی، اس کے بعد سے اس نوجوان کو کبھی ہنستے بھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے دل کو یہ بات لگ گئی کہ نہ پل صراط سے گزرا ہوں اور نہ یہ پتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، پھر ہنسی کس بات کی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پوری زندگی بدل گئی اس کی، پوری زندگی بدل۔ اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے نوجوانوں کی۔ اس سے ہمارے علماء سو سبق لیں، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمیں سبق کیسا ملنا چاہیے۔ یہ بڑی ہی خوفناک جگہ ہے، بڑی خوفناک جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، جی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اگر ہم پھر برے کام کر کے واپس لوٹے تو ظالم ہوں گے، نکال دے یہاں سے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ اخسؤ کا لفظ عربی میں آتا خسأت الکلب ترکتہ، یعنی جیسے کتے کو ہکالا جاتا ہے، دور دور، یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اخسؤ خسأت الکلب ترکتہ، دور دور۔ اس میں دیکھیے ایک تو ڈانٹ ہے اور دوسرے تحقیر ہے۔ کتے کو جب کہا جاتا ہے دور دور تو اسے تو بھگایا جاتا ہے، یعنی آپ کوئی چیز اسے دینا نہیں چاہتے، اور دوسرے آپ اس کی تحقیر کر رہے ہیں، دور دور، یہ بولا جاتا ہے خسأت الکلب ترکتہ، یہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ جہنم کے داروغہ مالک سے بات کرنا چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس فعل کو یوں ذکر فرمایا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے، پکاریں گے اس کو، کیا پکاریں گے؟ مالک، اے جہنم کے داروغہ، مالک اپنے رب سے بول ہمیں موت دے دے۔ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ چاپ، ٹھہرے رہو گے تم وہاں، یہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہنم کے داروغے نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا، یہاں سے نکل نہیں سکتے، موت دے دے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے جیسے موت آ رہی ہو۔ ویاتی، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، ویاتیہ الموت من کل مکان، ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو۔ وما ہوا بمیت، لیکن مرے گا نہیں، ہے مرتا نہیں، لگے گا کہ موت چاروں طرف سے آ رہی ہے۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، ہر جگہ سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں۔ یہ کہیں گے اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں موت دے دے، فرشتہ ڈانٹ کر کہے گا چوپ رہو، قال انکم ماکثون، تم اسے ٹھہرنے والے ہو، یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے جو فرشتے ہیں ان سے یہ کہیں گے، اللہ سے مایوس ہو گئے، یہ داروغہ جہنم نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا۔ اب جو جہنم کے دوسرے داروغہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ کیا بات! تو اب دیگر جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے جو وہاں کے داروغہ ہیں، جو مالک کے انڈر میں ہیں، کہیں گے ایک بات سنو،
وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغاؤں سے دوسرے داروغاؤں سے کہیں گے، سنیے تھوڑا سا کیا بات ہے، عذاب ہلکا کر دو، یخفف عنا، عذاب ہلکا کر دو، یعنی انہیں یقین ہے کہ لا یرفع عنہ العذاب، لا یرفع عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا، یقین ہے، اس وجہ سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ عذاب تھوڑا ہلکا کر دیا جائے، یخفف عنا، تخفیف کر دی جائے، ہلکا کر دیا جائے عذاب کو، تاکہ سوال پیدا نہیں ہوتا، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، پھر درخواست کریں گے چلو عذاب ہلکا نہیں کر رہے، کم سے کم ایک دن ہلکا، یخفف عنا یومن، اڈے ایک دن جہنم کا عذاب ہلکا کر دو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، ڈرانے والے نہیں آئے؟ کہا کہ آئے تھے، تو تمہارا جواب کیا رہا؟ کہا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو آج تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تم نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، آج تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ آئے تھے نا بتانے والے، سمجھانے والے آئے تھے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، لہذا آج تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ، رسولوں کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، آج تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، نکلنے کا سوال، انسان کتنا بے بس ہے، اللہ اس قدر بے بس۔ اب تھوڑا پیسہ آ جائے تو آدمی کا ایٹیٹیوڈ دیکھو، معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے ذرا ایک حدیث اس طرح، وقال ابن ابی ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينة وقرأ عنده رجل واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس۔ موارد الزمان میں یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ مجھ سے اس آدمی نے بیان کیا جو عمر ابن عبد العزیز کی مجلس میں حاضر تھا۔ حدثنی من شہید عمر ابن عبد العزیز، عمر ابن عبد العزیز کی مجلس میں جو شخص حاضر تھا اس نے مجھ سے بیان کیا۔ اور کون عمر ابن عبد العزیز؟ وہ امیر المدینہ، مدینہ کے گورنر ہیں یہ۔ واہ، گورنر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گورنر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بھی ہوتا ہے اس کو تو پاور بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کیا پیسہ ہوگا، پاور کہاں ہے آپ کے پاس؟ پاور کہاں ہے؟ یہ آدمی پیسے والا بھی ہے، گورنر ہے مدینہ کا، پاور والا بھی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی آتا ہے، وقرأ عنده رجل، ایک آدمی آتا ہے اور قرآن حکیم سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کو ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، چھوٹا سا اگر کمرہ ہے اور اس میں کھڑکی نہ ہو تو میں ایسے ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا، کمرے میں نہیں ٹھہرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے دیواریں ہوں اور دروازہ بند ہو گیا، ہوا کہیں سے نہیں آ رہی ہے، تو ایک خوف سا لاحق ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سانس رک جائے گی، سو کر کے آدمی اٹھ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ میں اپنی حال بتا رہا ہوں، مجھے نہیں چلتا، اس کو کیسے کلاسٹروفوبیا، بند جگہوں کا ڈر۔ جی بتائیے، مکاناً ضیقاً کہا جا رہا ہے، ایک تنگ جگہ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور یہاں اے سی ویسی نہیں لگی ہے، یہاں ہوا کا گزر نہیں، صرف آگ ہے، یہاں ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ چلا رہے وہ، داؤ ہنالک ثبورا، یا ثبورا، ہائے ہلاکت ہو۔ ایک ہوتا ہے ہلاک، ہلاک کا مطلب ہوتا ہے موت سے ہمکنار ہونا، اسے کہتے ہیں ہلاکت، موت آ جانا۔ یہ ثبور معنی کیا ہوتا ہے؟ مل فرق بین الہلاک والثبور؟ ہلاک کا مطلب ہوتا ہے جان نکل جانا، لیکن یہاں یہ پکار رہی ہے یا ثبورا،
ہائے ہلاکت ہے. یہ صبور کیا ہوتا ہے؟ صبور میں ہلاکت کے ساتھ ساتھ الحرمان من الرحمہ، یعنی ڈیپریویشن آف مرسی، یعنی رحم سے مایوسی. یعنی یہاں رحم نہیں کیا جائے گا، آدمی مایوس ہو جائے. جہنم میں رحم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وہی لفظ بول رہے ہو جس کے اندر ہلاکت کو بھی پکار رہا ہے، اور ہلاکت کے اندر الحرمان من الرحمہ، رحمت سے محرومی کا مفہوم بھی داخل ہے. اے ہلاکت آ جا. اور اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ یہاں رحم نہیں کیا جائے، ڈیپریویشن آف مرسی، رحم سے مایوسی. الحرمان من الرحمہ. یا ثبورا، ہائے ہلاکت آ جاؤ. آدمی کتنا بے بس ہے، کتنا مجبور ہے. جب تک روح بدن میں رہتی ہے تب تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. روح نکل جانے کے بعد یہ جو اگلے مراحل ہیں، اس میں انسان کس قدر مجبور ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کس قدر مجبور ہے انسان. ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے صحابہ کرام بہت روتے تھے. صحابہ کے واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ نساء کی ایک آیت. کیا؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ، یہ جتنے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جب ان کی کھال پک جائے گی، نزج کے معنی پک جانا، پک جانا، اس کو نزج بولتے، نون ضاد جیم، نزج، پک جانا. تو ہم ان کھالوں کے پک جانے کے بعد ہم اس کھال کو نکال کر کے نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ یہ عذاب چکتے رہیں. یہ عذاب کا تسلسل کہیں رکنا نہیں چاہیے. سکسیشن یعنی برابر تسلسل رہنا چاہیے، اس کا جاری رہنا چاہیے. اللہ. تھائی لینڈ کے چیانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر تیگاتا تیجا سان کر، انہوں نے پین ریسپٹرس کے اوپر برسوں تحقیق کی. پین ریسپٹرس میں درد کے جو آخذیں ہیں، یہ درد محسوس کون کرتا ہے؟ جی کون سی چیز ہے بدن انسانی میں جو درد کو محسوس کرتی ہے، جس کو پین ریسپٹر کہتے ہیں، پین کو ریسیو کرنے والا. انہوں نے درد کے آخذوں پر، یہ جو چیانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے برسوں درد کے آخذوں کے اوپر، پین ریسپٹرس کے اوپر تحقیق کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بدن انسانی میں جو یہ جلد ہے، یہ جو کھال ہے، یہ سب سے زیادہ وسیع جز ہے جو پورے بدن انسانی کو ڈھکے ہوئے ہے. جیسے چادر سے کسی چیز کو ڈھک دیا جائے تو یہ انسانی جلد بالکل چادر کی طرح ہے جو پورے بدن انسانی کو ڈھکے ہوئے. ایون یہ ناخن، یہ بال اسی جلد کے زائدے ہیں، جلد کے زائدے ہیں. اور سب سے بڑا جز بدن کا یہی جلد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جلد کا ذکر فرمایا ہے جو انسانی بدن کا سب سے بڑا جز ہے. یہ جب پک جائے گا تو ہم دوسری کھال لگا دیں گے. اچھا، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر یہاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو یہ جلد ہے اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں. اگر یہ تینوں تہیں جل جائیں پھر درد کا احساس بند ہو جاتا ہے. پروفیسر جب اس نقطے پر پہنچا، ایمان لے آیا، اور اس نے ریاض میں ہونے والی 8ویں طبی کانفرنس میں اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. یہ چیانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، درد کے آخذوں پر تحقیق کرنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کی وجہ سے انہیں ہدایت دے دی. ہدایت کی کتاب ہے یہ قرآن حکیم. دیکھو ایک چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے وہ، اور تحقیق کرتے کرتے وہیں پہنچا جہاں قرآن نے رہنمائی کی تھی اس کی. اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی کی، کہ جس چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے تیری تحقیق کا منتہا یہی ہے. تو جاننا چاہتا ہے کہ درد کے آخذیں کون ہیں؟ یہ جلد ہی ہیں. جی اگر یہ تینوں لیئرز، تینوں تہیں اگر جل جائیں پھر درد محسوس نہیں ہوتا آدمی کو.
لہذا جیسے یہ کھال پک جائے گی، ان تینوں تہیں یہ جل جائیں گی، کھال پک جائے گی، تو ہم اس کو نکال لیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر کھال چڑھا دیں گے تاکہ یہ درد کا تسلسل باقی رہے۔ اللہ، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ جب آدمی حقیقت سے دو چار ہوگا، جب آنکھ کھلے گی، ابھی آنکھیں بند ہیں، یہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں، یہ آنکھیں بند ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم تمہارا یہ جو غلاف ہے آنکھوں کا جب ہم کھولیں گے تو یہ آنکھیں مزید تیز ہو جائیں گی اور ایسی چیزیں نظر آنے لگیں گی جو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں کبھی، اور حیرانی ہوگی دیکھ کر کے یہ سب کیا ہے، اس کا تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے سب؟ ملک الموت ہیں، ان کے ساتھی ہیں، پھر اگلے مراحل ہیں، قبر ہے۔ یہاں آدمی کو اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز، آدمی کو اپنے علم کے اوپر بڑا ناز، آدمی کو اپنے مال کے اوپر بڑا ناز، سب چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے، چند گز کفن کے علاوہ اس کے ساتھ یہاں سے کچھ نہیں جاتا، اور وہ بھی چند دنوں کے اندر خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان ویسے آیا تھا، ننگا ننگا چلا گیا، کچھ لے کر نہیں آیا تھا اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتا یہاں سے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، دس از مائن، دیٹ از مائن، نتھنگ از یورس، کچھ نہیں ہے تمہارا، کچھ نہیں ہے تمہارا۔ تم آئے تھے تو خالی ہاتھ اور جاؤ گے تو صفر الیدین، دونوں ہاتھ خالی تمہارے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ لہذا اس سے پہلے کہ وہاں تم پہنچو جہاں تمہیں پہنچنا ہے، اپنے احوال درست کر لو تاکہ تمہارے لیے مرنے کے بعد کی منزلیں اور مرنے کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں، ورنہ اگر پھنس گئے تو یہ ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی ناکامی آ جائے، ہمیشہ کی نامرادی آ جائے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑو، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جانے والا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ لوہے کو کلو سے تولا جاتا ہے، بیان کیا تھا میں نے، سبزیوں کو اور پھلوں کو کلو گرام سے تولا جاتا ہے، اسے ٹن سے تولا جاتا ہے، لوہے کو اسے کلو گرام سے، اور سونے کو گرام سے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جسے ذرے سے تولا جاتا ہے، فبالذرہ، یہ انسان کے اعمال ہیں۔ اب اللہ ذرے سے تولنے پر آ جائے اگر انسان کے اعمال کو، تو انسان کی کیا حالت ہوگی، اندازہ لگائیے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا گیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ آدمی نے اگر ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمارے احوال درست کرے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔